اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور اب تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے، ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں آواز اٹھا رہے ہیں، ان چینلوں کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ دن پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کے مکھیہ منتری وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بوکھلائے ہوئے ہیں، تل ملائے ہوئے ہیں۔ بڑی شکست اور کراری ہار جو ہے اتر پردیش میں بی جے پی کو لوک سبھا میں ملی ہے۔ اب ودھان سبھا پردیش ہاتھ سے نہ چلے جائے، اس لیے یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی شرارت، اپنی حرکتیں، ناجائز اور ناپاک بیانات شروع کر دیے ہیں، اور اب اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہوئے ہندو بھائیوں کو اکسا رہے ہیں، یعنی ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کا ویڈیو کافی وائرل ہوا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیو بہنوں، اگر متحد نہ ہوئے، ایک نہ ہوئے تو پھر ہمیں کاٹ دیا جائے گا، الگ الگ ہو جاؤ گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، ایک ہو جاؤ، اور نہ جانے پھر کیا کیا بک بک کر رہے ہیں۔ لیکن پوری تلملاہٹ اور پوری ویڈیو بتا رہی ہے کہ اس وقت وہ اکسانے کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے حالات سے سبق سیکھو، اور کہتے ہیں کہ جو غلطیاں بنگلہ دیش کے لوگوں نے کی ہے وہ غلطیاں یہاں ہندوستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم متحد رہیں تو محفوظ رہ سکتے ہیں، اگر ہم تقسیم ہوئے تو کٹ جائیں گے۔ میرے بھائی، جب آپ اتنی بڑی تعداد میں ہو، کون کاٹے گا آپ کو؟ کٹ تو وہ رہے ہیں، کاٹے تو وہ جا رہے ہیں جو کم ہیں، جو مائنورٹی ہے، جو مسلم ہیں۔ موب لنچنگ ان کی ہو رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، داڑھی ٹوپی دیکھ کر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ ہمیشہ مسلمانوں کے نام سے ہندو بھائیوں کو جو اکثریت میں ہیں، جی ہاں بہومت میں ہیں، آپ ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا کر کے، نفرتیں پیدا کر کے ستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو جنتا سمجھ رہی ہے۔ دن بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مودی جی امریکہ، لندن، یوکرین، رشیا، دبئی، برج خلیفہ گھومتے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی جب میرے ملک میں جل رہا تھا منی پور، اس وقت بھی نریندر مودی جو ہے وہ پوری دنیا کی سیر کر رہے تھے، اور ابھی تو اننت امبانی کی شادی میں شریک ہو رہے تھے۔ لیکن بڑی خبر آ رہی ہے کہ راہل گاندھی جو میدان میں رہ کر پیڑتوں سے مل رہے ہیں، مظلوموں سے مل رہے ہیں، الپ سنکھیانک کے، حمالوں کے، کولیوں کے، مزدوروں کے درد کو سن رہے ہیں، جس کی وجہ سے راہل گاندھی آج اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر بن چکے ہیں۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ راہل گاندھی نے گزشتہ کل کشمیری لڑکیوں سے، کشمیری بیٹیوں سے، بہنوں سے ملاقات کی، ان کے مقامی مسائل، ان کے سمسیاؤں پر تبادلہ خیال کیا، اور پھر
باتوں باتوں میں باقاعدہ شادی سے متعلق بھی لڑکیوں نے پوچھ لیا کہ راہل بھائی آپ کی شادی کب ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی یوں سمجھیے کہ راہل گاندھی کا انٹرویو لیا گیا اور بڑے بے تکلف انداز میں کشمیری بیٹیوں نے اب بات کی اور ان کو آنے والے مسائل، جو کشمیریوں کو جو خاص سمسیائیں ہیں، جی ہاں 370 کا بہانہ بنا کر کیسی کیسی سمسیائیں کشمیریوں میں کھڑا کی گئی ہے بی جے پی کی طرف سے، اور کیا کیا تکلیفیں آ رہی ہے اور میڈیا کے ذریعے سے غلط لوگوں کو حالات دکھائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں پر کشمیری بیٹیوں نے کھل کر راہل گاندھی سے بات کیا، مہیلاؤں کے تحفظ سیکورٹی کو لے کر، روزگار کو لے کر، اسمبلی انتخاب کو لے کر، اور کشمیر کو مکمل ریاستی درجہ اور دیگر مقامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر کا جو گجرات سے لگ کر ضلع ہے نندربار، وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ نندربار میں بارش کا قہر ہے، 3 لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہے، اور نندربار ضلع میں 42 مکانات بھی گرے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 100 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ سورت سے ہمارے رپورٹر نبی حسن اور مصطفیٰ نبی حسن اور حمید شاہ نے سورت اور آس پاس کے بھی حالات بتائے ہیں کہ کس طریقے سے تاپتی کا پانی وہاں پر پہنچا ہے اور کس طریقے سے ڈر لگ رہا ہے اور ہائی الرٹ وہاں پر جاری کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ولساڑ نوساری سے ہمارے رپورٹر نعیم بھائی سنجان والا نے بتایا کہ ولساڑ نوساری میں بھی بارش کا قہر ہے اور آس پاس کے کئی گاؤں کے راستے بند ہو گئے ہیں، ٹریفک پوری جام ہو گئی ہے، اور سمندر کا حال یہ ہے کہ وہ باہر کے پانی کو قبول نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بستیوں میں پانی بھر جانے کا ڈر، خدشہ اور اندیشہ لوگوں کو ستا رہا ہے، بلکہ کئی گھر لگاتار بارش کی وجہ سے کئی گھر کا حال یہ ہے کہ کئی گھروں کی چھتیں ٹپکنے لگی ہے اور دروازے پانی سے پھول گئے ہیں اور لگ نہیں رہے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ بارش کا قہر گجرات میں بھی جاری ہے۔ ناظرین، راجستھان کے بھیلواڑہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایک مندر کے سامنے قابل اعتراض آپتی جنک چیز پھینکنے پر بھیلواڑہ میں ماحول خراب ہو گیا، ماحول کشیدہ ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے 8 لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے، لیکن مشتعل ہجوم بھڑکی بھیڑ یہ ضد کرنے لگی کہ ملزمین کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جائے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلڈوزر کن کے گھروں پہ چلایا جاتا ہے، اور کئی خبریں بتا رہی ہے کہ بلڈوزر صرف اور صرف مسلمانوں کے گھر پر چلتا ہے۔ تو اب اور مسلمانوں کا جب گھر ہو تو پھر کوئی قانون نہیں، کوئی کوર્ٹ نہیں، کسی قانون کا لینا دینا نہیں، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ راجستھان کے بھیلواڑہ میں ہنومان مندر کے باہر گائے کی کٹی ہوئی دم ملنے کے واقعے کے بعد شہر میں کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں پیر کو ہندو تنظیموں نے اور پولیس انتظامیہ کے درمیان بات چیت ہوئی۔ اس گفتگو میں پولیس نے 8 مشتبہ لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس اطلاع کے بعد ہندو تنظیموں نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ حالات ابھی شہر میں بدستور ہے، لیکن بھیڑ نے ملزمین کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی مانگ کی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے۔ جی ہاں، ممبئی میں منسے سپریمو راج ٹھاکرے کی میٹنگ میں چوروں نے دھوم مچایا۔ جی ہاں، چوروں نے مچایا شور، چور نے مچایا شور۔ کسی کا آئی فون اڑا لیا میٹنگ میں، تو کسی کی جیب کاٹ لی، یہاں تک کہ جناب جو لوگ سیکورٹی اہلکار ہیں، جو لوگوں کی سرکشا کرتے، وہ خود محفوظ نہیں رہ پائے، سیکورٹی اہلکار کے بھی موبائل چوری ہو گئے ہیں۔ مہاراشٹر نورمبر سینا کے سربراہ راج ٹھاکرے کی میٹنگ کے دوران چوروں کے ذریعے ہاتھ صاف کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ میٹنگ میں چوروں نے خوب ہاتھ کی صفائی دکھائی اور کسی کی جیب کاٹی تو کسی کا آئی فون تک غائب کر دیا۔ یہ معاملہ مہاراشٹر کے اکولا ضلع کا بتایا جا رہا ہے۔ دراصل گزشتہ مہینے 31 جولائی کو منسے کارکنوں نے NCP کے MLC مٹکری کی گاڑی پر توڑ پھوڑ کی تھی۔ اس دوران MNS کے ودیارتھی اگاڑی کے ضلع نائب صدر کے دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں راج ٹھاکرے جے کے کنبے سے ملاقات کرنے اکولا پہنچے تھے اور وہاں ان کی ایک میٹنگ تھی جہاں پر چوروں نے زبردست دھوم مچائی۔ یہاں تک کہ MNS کے جو سٹی پریزیڈنٹ ہے راکیش شرما، ان کی جیب سے بھی 11,000 روپے کی چوری کی خبر آ رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ہمارے ملک کے لاڈلے چہیتے
प्यारे प्यारे वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी बताया जा रहा है कि 9 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पहले बिन बुलाए चले गए थे, जी हाँ, नवाज शरीफ के यहाँ। अब शहबाज शरीफ ने, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है उसमें नरेंद्र मोदी को शिरकत की दावत दी। और अब खबरें आ रही है कि प्यारे वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी 9 साल बाद अब बुलाने पर पाकिस्तान जाएंगे। आइए दिन बदलापुर में जो कुछ हुआ, एक 3 साल की और एक 4 साल की छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म हुआ, वो बड़ा शर्मनाक अमल था, बहुत शर्मनाक। पूरा महाराष्ट्र चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की बेशरम, बेगैरत और मक्कार सरकार, बल्कि जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां पर मॉब लिंचिंग, दंगे, फसाद, जी हां, और ऐसी बेटियों के, महिलाओं के रेप बढ़ गए हैं और कहीं पर भी किसी भी मुजरिम को सख्त सजा नहीं दी जा रही है। अभी तो अजीब खबर आ रही है बदलापुर के वाकये को लेकर। महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री वजीर तालीम दीपक केसरकर ने कहा कि बदलापुर जिनसी जाति की गुज़िश्ता 15 दिनों की सीसीटीवी फुटेज गायब है। रिपोर्टर के मुताबिक केसरकर ने यह भी बताया कि स्कूल के टॉयलेट के बाहर कोई सीसीटीवी भी नहीं था। बदलापुर मामले में स्कूल के सफाई करने वाले ने स्कूल के टॉयलेट के अंदर 2-4 साला बच्चियों के साथ मुबैना तौर पर जिनसी इस्तेसाल किया था। 17 अगस्त को गिरफ्तार किए गए अक्षय शिंदे, जिसकी उम्र 23 साल है, उसको कल्याण अदालत ने पीर को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। उस अपडेट के बाद अपोजिशन ने हुकूमत पर तनकीद की है, लेकिन यह बड़ी खबर है कि 15 दिनों की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आज से 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि फिल्म की फ्लॉप अदाकारा कंगना रनावत, लेकिन आज पार्लियामेंट की मेंबर बन गई है। बीजेपी जिसके सर पर हाथ रख देती है, जनाब आपने देखा होगा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी बम ब्लास्ट की मुलजिम औरत को भी बीजेपी ने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था, तब ये भी पार्लियामेंट में पहुंच गई है। और पहले से इसकी बकवास, विवादित बयानात, झूठे बयानात, गलत बयानात, पहले से ही विवादित बयानात इसके आते रहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इसने और एक बिल्कुल भद्दा बयान दिया था। मोदी जी की तारीफ में हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है, चाटुगिरी में आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी ने कंगना रनावत के कान मरोड़े और कहा, कंगना, हर मामले पर बेलगाम बयानात देने से परहेज करो। आपको मालूम होगा कि किसानों की तहरीक पर कंगना रनावत ने बड़ा बेशर्म और बड़ा घटिया किस्म का बयान दिया था। किसानों की तहरीक के दौरान कई कत्ल हुए और रेप हुए, ऐसी बात भी कही थी, जिसकी वजह से किसान बड़े नाराज है। बल्कि ये तक कह दिया था कि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में भी इस्लामी ताकतें सरगर्म हो रही है। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि हिंदुस्तान में ऐसी ताकतें कभी ना उठें। तो बड़े गलत बयानात इसने चाटुगिरी करते हुए दिया है। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि बीजेपी ने इसके बयान से हाथ उठा लिया है और कहा है कि ये उसका खुद का बयान है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी हुकूमत, बीजेपी सरकार इजराइल को मदद करती है, ये तो अब साफ हो गया है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि अपोजिशन तो बीजेपी की इस नीच हरकत पर चिल्ला ही रहे थे, इसका विरोध कर ही रहे थे, कह ही रहे थे कि मोदी हुकूमत इजराइल को गोला बारूद की सप्लाई फौरन बंद करे। लेकिन अब खबर आ रही है कि जेडीयू कभी अपोजिशन पार्टियों को, रहनुमाओं को साथ मिल गया और जेडीयू ने भी बाकायदा अपोजिशन की आवाज में आवाज मिलाकर मोदी हुकूमत से कहा कि इजराइल को गोला बारूद की सप्लाई फौरन बंद करे। जेडीयू के साथ मिलने से बीजेपी लीडरान सख्ते में आ गए, हैरत में पड़ गए हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से गजा में, फलस्तीन में मासूम छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया गया। इजराइल किस तरीके से आतंकवाद का नंगा नाच वहां पर खेल रहा है और मोदी और बीजेपी उसकी मदद कर रहे थे, जैसे अमेरिका वगैरह करता है।
मगर मोदी हुकूमत की पोल खुली और अपोजिशन का शुक्रिया कि अपोजिशन ने मोदी हुकूमत जो हरकत कर रही थी इजराइल को गोला बारूद भेजने की, उसकी सप्लाई फौरन बंद करने का अपोजिशन ने जोरदार आवाज उठाई। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है दिल्ली लश्कर तैयबा मुकदमे को लेकर। जी हाँ, जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी अल्लाह जज़ाए खैर दे, जमीयत उलमा को कानूनी इमदाद कमेटी ने कानूनी इमदाद फराहम की। मुल्जिम जावेद अली की जमानत अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो गई है। लश्कर तैयबा नामी तंजीम के मुबैना रुकन होने और हिंदुस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देने की साजिश में शामिल होने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार एक मुस्लिम नौजवान की जमानत अर्जी को गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर करते हुए NIA को नोटिस जारी किया है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के साकिन मुल्जिम जावेद अली पर इल्जाम है कि वो सऊदी अरब में बरसरे रोजगार था, जिस दौरान उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी शख्स से हुई जिसके कुंबे पर उसने हवाले के जरिए 3.5 लाख रुपए दीगर मुल्जिम गुलनवाज के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और फिर घुमा फिरा कर ये कि मुल्जिम जावेद अली का लश्कर तैयबा से ताल्लुक है, ये कहकर फंसाया गया। अब जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी ने उन्हें कानूनी इमदाद फराहम की और दिल्ली हाई कोर्ट ने अब जमानत अर्जी समाअत के लिए मंजूर कर ली है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।